بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم بنت عمران علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہ دیگر انبیاء کی طرح منصوص من اللہ معصوم، افضل کائنات اور علم لدنی تھے۔ حیات القلوب کے مطابق تاریخ اسلام میں درج ہے، آپ 25 ذیقعد بروز منگل امر رب سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ ان دونوں کے درمیان 600 انبیاء گزر چکے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جناب عمران کی بیٹی تھیں اور وہ دعاؤں کے سہارے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ انہیں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا تھا اور وہ شب و روز عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد مقدر ہو چکی تھی اور منشاء قدرت تھی کہ لمس بشر کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے امر سے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اس لیے وہ لوگ جو قدرت رب پر یقین نہ رکھتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف بھڑک اٹھے اور بہتان باندھنا شروع کر دیا۔ ان تمام حالات و واقعات کو قرآن مجید نے بامفصل بیان کیا ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خدا کی جانب سے برکت اور گناہوں کی پاکی سے مسح کیے ہوئے تھے، یا اس لیے کہ وہ اندھوں اور دیگر قسم کی بیماریوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر شفا دیتے تھے۔ عبرانی زبان میں مسیحا اور عربی میں مسیح قرار پایا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک سوکھے درخت کی پناہ میں آئیں جسے ملائکہ نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ خرمے کا خشک درخت اس مقام پر تھا جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا، آپ کے نیچے ایک نہر ہے جس میں اب پانی آ گیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور اسے استعمال کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں اور چشمہ جاری ہو گیا۔ اس چشمے کی صفت یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اس کا پانی پیتی تو نہایت ہی سرد ہوتا تھا اور جب دیگر کاموں میں استعمال کرتی تو گرم ہوتا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لاتے ہی دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو گئے اور سارے عالم میں ایک خاص انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر ابلیس کے تمام چیلے جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے حیران ہو گئے اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے بنی اسرائیل کے درمیان میں آ گئیں۔ ان کا آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے بہتان کا طوفان کھڑا کر دیا، لیکن حکم خدا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کر کے صفائی پیش کر دی اور حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کی گئی تو مصر چلی جاؤ، کیونکہ بادشاہ وقت ہردوس تمہارے فرزند کا دشمن ہے، جب موقع پائے گا اسے قتل کر دے گا، پھر جب وہ مر جائے تو اپنے وطن واپس آ جانا۔ خداوند عالم کا حکم پاتے ہی حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے مصر کی جانب ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ جناب سالبی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ اور سفید تھی۔ وہ ہمیشہ برہنہ پاؤں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے گھر نہیں بنایا تھا اور نہ زر و جواہر میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ صرف ایک دن کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوتا مصلی پر تشریف لے جاتے اور صبح تک خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کو خدا نے مردہ زندہ کرنے اور مادرزاد کو بینا اور مبروس کو شفا دینے کی صفت سے بخشا تھا۔ ان کو خدا نے طاقت دی تھی، جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے اور جو کچھ کھاتے
وہ ان سے بھی آگاہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم و کمالات اور معجزات سے دنیا والوں کو دین حق کی طرف لے جاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے تو آپ کو حکم ہوا، اب اپنے کام کو تیز کر دو اور میری مخلوقات کی خدمت میں پورا انہماک کرو۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دو، جتنے مریض ہیں ان کو تندرستی عطا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس ملعون کے چیلوں کا کلا کما کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ ایک دن میں 50,000 افراد جمع ہو جاتے اور اپنا علاج کرواتے۔ لوگ جوک در جوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنا علاج کرواتے۔ جو خود نہیں آ سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغی سرگرمیاں اور تیز کر دی اور چاہا کہ اسلام کا بول بالا کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اطراف میں اپنے مبلغین بھیجنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عروج آسمانی سے قبل حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر کا 33واں سال آ گیا اور ختم ہوتے ہی خداوند عالم نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ ارائس سالبی میں درج ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ جب بھی ان کی نگاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے، وہ لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا ایک گروہ آ کر کہنے لگا، تم ساحر ابن سحرہ ہو، اور مزید بہت برے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں دعا کی، خدایا تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اپنی روح سے پیدا کیا اور اپنے کلمے سے زندگی بخشی ہے۔ میں ان کے سامنے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں۔ خدایا جنہوں نے مجھے اور میری ماں کو گالیاں دی ہیں ان پر لعنت کر۔ ان کی اس دعا کے فوراً بعد جن لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی، خدا نے انہیں سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر یہودیوں کا سردار خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک بہت بڑا اجتماع کیا اور سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ دھمکے۔ اسی وقت خدا نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ اس وقت جب کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنے ہی والے تھے، ان کو اٹھا کر مکان کے ایک روشن دان سے گھر میں داخل کر دیا۔ ان لوگوں نے اسی رد عمل میں ایک شخص جس کا نام تاریخ میں کلتیانوس تھا، اسی راستے سے مقام میں داخل کر دیا۔ جب وہ اس کے اندر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، وہ وہاں تلاشی میں مشغول تھا کہ دیر لگ گئی۔ جب ان لوگوں نے اندر پہنچ کر نظر کی تو انہوں نے ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل گئے، کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ اسی کو پکڑ لائے اور سولی پر لٹکا کر اسی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قیامت کی آمد کی خبر کسی کو نہیں۔ سفینۃ البحار میں درج ہے، لیکن اس کا آنا مسلم ہے، اور قیامت سے قبل حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول تسلیم شدہ ہے۔ قیامت سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سنت کے قائم کرنے اور بدعت کو مٹانے اور انتظام عالم میں مصروف و مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایک دن نماز صبح کے وقت یا دوسری روایت کے مطابق نماز عصر کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام استقبال فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ امام زمانہ ہیں، میری حیثیت امتی کی ہے۔ جناب فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز جماعت کی امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ممالک کا دورہ کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے برآمد ہوں گے اور دجال کے پہنچائے ہوئے نقصانات اور اس کے پیدا کیے ہوئے بدترین حالات کو بہترین سطح پر لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبوں کو توڑنے اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا انصرام و انتظام اور بندوبست فرمائیں گے، اور آخرت میں عدل مہدی علیہ السلام سے بلاد عالم اسلام کا ڈنکا بجنے لگے گا، ظلم و ستم کا تختہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار عطا فرمائے۔ الہ آمین۔